بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 362 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الفرائض سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سہام اور مخارج کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کو آپ فرائض کے جملہ مسائل کو جاننے کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھ لیں۔ بہت ہی اہمیت کا حامل آج کے یہ سبق ہے کتاب الفرائض کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، اس لیے آپ حضرات اس کو اہمیت کے ساتھ اور غور سے سنیں، اور جو نکات اس میں بیان کیے جائیں گے ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کریں تاکہ آپ کو آنے والے مسائل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے سہام ذکر کریں گے کہ قرآن پاک میں جو سہام یعنی حصص بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان سہام کا مخارج کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ، یعنی یہ سہام آپ کس عادت سے، کس مسئلے سے، کس مخرج سے نکالیں گے، ان مخارج کا بیان ہوگا۔ تو سہام جو قرآن پاک میں مذکور ہے وہ ہے نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس۔ عزیز طلبہ، میں نے یہاں پر دو قسمیں بنائی ہے۔ اس کو قسم اول یعنی نصف، ربع، ثمن یہ قسم اول ہے سہام کا، ثلثان، ثلث، سدس یہ قسم ثانی ہے سہام کا۔ پھر اس سے متعلق یہ ایک فائدہ یاد رکھیں کہ ہر ایک قسم کے سہام کو آپس میں نسبتی تضعیف اور تنصیف کی ہے، یعنی ہر ایک قسم جو ہے مثلا نصف، ربع، ثمن یہ قسم ہے، ثلثان، ثلث، سدس یہ دوسری قسم ہے۔ تو ہر قسم کے جو سہام ہے ان کی آپس میں جو نسبت ہے یہ نسبت تضعیف اور تنصیف کی ہے۔ جیسے نصف یہ ضعف ہے ربع کا، اور ربع یہ ضعف ہے دوگنا ہے ثمن کا۔ اسی طرح ثلثان یہ ضعف ہے ثلث کا، اور ثلث یہ دوگنا ہے یعنی ضعف ہے سدس کا۔ تو اس طرف سے اگر ہم آئیں گے تو یہ نسبتی تضعیف ہے، ہر ایک حصہ دوسرے سے بڑا ہے اور ہر بعد میں آنے والا پہلے والے کی بنسبت چھوٹا ہے۔ اور الٹ اگر ہم شروع کریں گے تو یہ ثمن یہ نصف ہے ربع کا، ربع یہ نصف ہے نصف کا۔ تو گویا کہ ربع یہ نصف ہے نصف کا، اور ثمن یہ نصف ہے ربع کا۔ اسی طرح سدس یہ نصف ہے ثلث کا، اور ثلث یہ نصف ہے ثلثان کا۔ تو بہرحال ان قسموں کی آپس میں جو نسبت ہے یہ نسبت تضعیف اور تنصیف کی ہے۔ ایک طرف سے نسبت تضعیف کی بنتی ہے، دوسری طرف سے نسبت یہ تنصیف کی بنتی ہے۔ اسی طرح ثلثان یہ جو دوسری قسم ہے سہام کی، ان کی بھی آپس میں نسبت تضعیف اور تنصیف کی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس عادت سے حصہ نکالا جائے گا وہی اس کا مخرج ہوگا۔ مثلا ربع کا مخرج 4، سدس کا 6 اور نصف کا 2 وغیرہ۔ جس عادت سے ہم حصہ نکالیں گے وہی اس کا مخرج ہوگا۔ مثلا ہم نے فرض کیا کہ میراث میں ایک بیٹی ہے اور ایک باپ ہے، تو بیٹی کو نصف ملتا ہے، تو
اب یہ جو نصف ملے گا، سہام جو نصف ملے گا، اس نصف کا مخرج مسئلہ وہ جو ہے 2 ہوگا، یعنی وہی عدد ہوگا. اور ربع اگر مثلا بیٹا ہے اور ساتھ جو ہے وہ باپ ہے، تو اب باپ کو ربع ملتا ہے، تو ربع کا مخرج جو ہے وہی عدد ہوگا، یعنی 4 جس سے ربع آتا ہے. اور ثمن کا عدد جو ہے وہ کیا ہوگا بھائی؟ 8 ہوگا. تو لہذا جس عدد سے حصہ نکالا جائے گا وہی اس کا مخرج ہوگا. ربع سے ہم حصہ نکال لے تو ربع کا مخرج 4، ثمن سے نکال لے تو ثمن کا مخرج 8، ثلثان سے یا ثلث سے نکال لے تو ان کا مخرج 3، سدس سے نکال لے تو ان کا مخرج 6 ہوگا وغیرہ ذالک. دوسرا فائدہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر قسم اول یا ثانی کے الگ الگ 2 یا تینوں فروض جمع ہو، مخرج سب سے چھوٹا ہوگا. دوسرا فائدہ اس میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر قسم اول کے سہام آپس میں جمع ہو جائے، نصف ربع ثمن، یا قسم ثانی کے سہام آپس میں جمع ہو جائے، ثلثان ثلث سدس، یعنی ورثہ میں ایسے بھی ہے کہ بعضوں کو نصف مل رہے، بعضوں کو ربع مل رہے، یا ورثہ میں ایسے ہیں کہ بعضوں کو ثلثان اور بعضوں کو ثلث مل رہے، یا ثلثان ثلث سدس تینوں مل رہے، یا نصف ربع ثمن تینوں مل رہے. تو اب اگر الگ الگ ہو چلو تو ہم تو اسی عدد سے اس کا مخرج نکال لیتے، لیکن اب تو 3 عدد جمع ہو گئے، 3 سہام جمع ہو گئے، تو ہم کیسے اب مخرج اور مسئلہ نکالیں گے؟ تو اس کے لیے ضابطہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا ہوگا وہی جو ہے مخرج بنے گا. تو نصف ربع ثمن میں چھوٹا ثمن ہے، پھر ربع اور ثمن میں بھی چھوٹا ثمن ہے، نصف اور ربع میں چھوٹا ربع ہے. تو لہذا اگر نصف اور ربع جمع ہوں گے تو مخرج ربع ہوگا، ربع اور ثمن جمع ہوں گے تو مخرج ثمن ہوگا، ثلثان اور ثلث جمع ہوں گے تو مخرج ثلث ہوگا، ثلث اور سدس جمع ہوں گے تو مخرج سدس ہوگا. تو یہی بتا رہے کہ اگر قسم اول یا ثانی کے الگ الگ 2 یا تینوں فروض جمع ہوں، مخرج سب سے چھوٹا ہوگا. اگر قسم اول کا نصف دوسرے قسم کے 1 یا تینوں فروض سے جمع ہو جائے تو مخرج 6 ہوگا. مثلا نصف اگر دوسرے قسم کے ثلثان ثلث کے ساتھ یا ثلث اور سدس کے ساتھ یا ثلثان ثلث اور سدس تینوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو نصف، یعنی قسم اول میں صرف نصف ہے، قسم ثانی میں 2 یا تینوں ہے یا 1 ہے، تو مخرج کیا ہوگا؟ تو مخرج 6 ہوگا. مسئلہ ہمیشہ 6 سے بنے گا. یہ بات یاد رکھیں. دوسرا ضابطہ، اگر قسم اول کا ربع دوسرے قسم کے 1 یا تینوں سے جمع ہو جائے تو مخرج 12 ہوگا. اگر ثمن ثلثان ثلث یا سدس تینوں کے ساتھ یا 1 کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ جو ہے وہ 12 سے ہوگا. اگر قسم اول کا ربع دوسرے قسم کے 1 یا تینوں سے جمع ہو جائے تو مخرج یعنی مسئلہ 12 ہوگا. اگر قسم اول کا ثمن دوسرے قسم کے 1 یا تینوں سے جمع ہو جائے تو مخرج جو ہے وہ 24 ہوگا. اگر ورثہ میں صرف عصبہ ہوں تو مسئلہ ان کے روز سے بنے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف عصبہ ہی عصبہ ہے اور کوئی ہے نہیں، ذوی الفروض میں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ان کے عدد رؤوس سے مسئلہ بنے گا. اگر 4 عصبہ ہے تو 4 سے بنے گا، 5 ہے تو 5 سے بنے گا، 6 ہے تو 6 سے بنے گا. ایک اور فائدہ ہے، اگر مخرج کا عدد کم اور سہام زیادہ ہو تو وہاں مخرج کو بڑھا دیتے ہیں، اس کو عول کہا جاتا ہے. مثلا جو ربع سے ہم نے ربع اور ذوی الفروض تھا اور مخرج ہم نے 4 بنایا، اب جو سہام ہے وہ 4 سے بڑھ جائے، مثلا 7 ہو جائے یا 8 ہو جائے تو اس کو عول کہا جاتا ہے. یعنی جو مسئلہ ہم نے بنایا تھا قاعدے اور ضابطے کے مطابق اس مسئلے پر سہام بڑھ جائے تو اس کو جو ہے اہل فرائض کے اصطلاح میں عول کہا جاتا ہے. یاد رکھیں عول اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب مخرج 6 ہو یا 12 ہو یا
24 ہو. تو اول ہمیشہ 6, 12 اور 24 میں ہوتا ہے. پھر 6 میں جو اول ہوتا ہے یہ 10 تک جاتا ہے, اور 10 تک جاتا ہے جفتن اور طاقن. کیا مطلب؟ یعنی 6 کا اول 7 تک بھی ہوتا ہے اور 9 تک بھی ہوتا ہے طاق کے اعتبار سے. 6 کا اول جو ہے وہ 8 تک بھی ہوتا ہے اور 10 تک بھی ہوتا ہے جفت کے اعتبار سے. جبکہ 12 کا جو اول ہے یہ 17 تک ہوتا ہے لیکن صرف طاق کے اعتبار سے. تو 12 کا اول جو ہے یا تو 15 تک ہوگا یا 17 تک ہوگا. اور 24 کا اول صرف 27 آتا ہے, یعنی 24 کا اول جو ہے وہ صرف 27 ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سلائڈ کی صورت میں پیش کیا. اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف. انشاءاللہ اس سب خلاصے کو سمجھنے کے بعد کتاب کا سمجھنا انتہائی آسان ہوگا. تو عزیز طلبہ, سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں. والفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ومخارجها 2 للنصف و4 و8 و3 و6 لسميها و12 و24 بالاختلاط وتعول بزيادة ف6 إلى 10 وترا وشفعا و12 إلى 17 وترا و24 إلى 27. والفروض نصف وربع وثمن, یعنی وہ فروض, وہ سہام جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اور ذوی الفروض کے لیے بیان ہوئے ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ نصف وربع وثمن, وہ نصف ہے, ربع ہے اور ثمن ہے, یہ قسم اول ہے. وثلثان وثلث وثلث, ثلثان ہے, ثلث اور سدس ہے, یہ قسم ثانی ہے. تو میں نے بتایا ان کے بارے میں کہ ان کے آپس میں جو نسبت ہے یہ تضعیف اور تنصیف کی ہے. نصف یہ ضعف ہے, دگنا ہے ربع کا. ربع یہ ضعف اور دگنا ہے ثمن کا. ثمن یہ نصف ہے ربع کا. ربع یہ نصف ہے نصف کا. ثلثان یہ ضعف اور دگنا ہے ثلث کا. ثلث یہ ضعف اور دگنا ہے سدس کا. سدس یہ نصف ہے ثلث کا, اور ثلث یہ نصف ہے ثلثان کا. تو یہ جو سہام ہے, فروض ہے, ان کے آپس میں جو نسبت ہے یہ تضعیف اور تنصیف کی نسبت ہے. ومخارجها 2 للنصف. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان فروض کا, ان سہام کا مخارج بیان فرما رہے ہیں. تو یاد رکھیں عزیز طلبہ, اس پر جو ہے غور سے ان کو دیکھیں تو مصنف علیہ الرحمہ جو بیان فرما رہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ نصف کا جو مخرج ہے وہ 2 ہے, ربع کا مخرج 4, ثمن کا 8, ثلثان اور ثلث کا 3, سدس کا 6. تو فرما رہے وہ مخارج ہوا, اور ان فروض کا سہام کا مخارج 2 للنصف, 2 ہے نصف کے لیے. و4 اور 4 ہے, و8 اور 8 ہے, و3 اور 3 ہے, و6 اور 6 ہے, لسمیہا ان کے ہم نام کے لیے, یعنی ان کے ہم نام کے لیے یہ ہے. تو 4 کا ہم نام کیا ہے بھئی؟ ربع. اور 8 کا ہم نام ثمن. 3 کا ہم نام جو ہے ثلث اور ثلثان ہے. 6 کا ہم نام وہ سدس ہے. تو یہ جو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ 4 8 3 و 6 یہ مخارج بنتے ہیں لسمیہ اپنے ہم نام کے لیے, یعنی 4 اپنے ہم نام ربع کے لیے, 8 اپنے ہم نام ثمن کے لیے, 3 اپنے ہم نام ثلث اور ثلثان کے لیے, اور 6 اپنے ہم نام 6 کے لیے. و12 و24 بالاختلاط. 12 یہ مخرج بنتا ہے, و24 اور 24 مخرج بنتا ہے بالاختلاط, اختلاط کی صورت میں. میں نے بتایا کہ نصف اگر دوسرے فریق کے ساتھ آ جائے تو مخرج جو ہے وہ 6 ہوتا ہے. ربع اگر دوسرے فریق کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں مخرج جو ہے
وہ 12 بنتا ہے. سمن اگر دوسرے فریق کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں مخرج جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ 24 بنتا ہے. تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ 12 اور 24 یہ مخرج بنتا ہے اختلاط کی صورت میں، کہ جب قسم اول کا اختلاط و قسم ثانی کے ساتھ. و12 اور 12 و 24 اور 24 یہ مخرج بنتے ہیں بالاختلاط، اختلاط کی صورت میں. وتعول بزیادت اور اول ہو جاتا ہے سہام کے زیادتی کی صورت میں، یعنی جب مخرج کے اجزاء سے سہام بڑھ جائے. مخرج 6 ہے، مخرج 12 ہے، سہام 15 ہو جائے. مخرج 6 ہے، سہام 9 ہو جائے. مخرج 24 ہے، سہام 27 ہو جائے. تو وتعول تو یہ اول کر جاتا ہے بزیادت سہام کی زیادتی کی صورت میں. تو اب اول کس صورت میں کرے گا، کتنا کرے گا؟ تو فرماتے فستتن، جب مخرج 6 ہو تو 6 یہ مخرج یہ اول کرتا ہے الی 10 10 کے عدد تک، وطرن و شفعن، وطرن بھی اور شفعن بھی، طاقن بھی اور جفتن بھی. طاقت اور جفت کا مطلب کیا؟ طاق کا مطلب ہے کہ ستتن کا عدد مخرج یہ اول کرتا ہے 7 اور 9 کے عدد تک، طاق عدد تک. اور شفعان کا مطلب ہے کہ 6 کا عدد یہ اول کرتا ہے 10 تک جفت کے عدد میں، یعنی 8 اور 10 میں. و12 الی 17 اور 12 یعنی 12 یہ اول کرتا ہے الی 17 17 تک، وطرن لیکن صرف وطرن یعنی 15 اور 17 تک. و24 اور 24 جب مخرج یہ اول کرتا ہے الی 27 27 تک، یعنی صرف ایک ہی عدد تک یہ اول کرتا ہے. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے فروض اور سہام اور ان کے مخارج سے متعلق پڑھا. تو سہام جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس کے 2 فریقے ہیں، نصف، ربع، ثمن. قسم اول ثلثان، ثلث، سدس، یہ قسم ثانی ہے. اور پھر ان کے مخارج کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو مخارج کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ الگ الگ ہو تو ان کا ہم نام ان کا مخرج بنے گا. ربع کا مخرج 4، ثمن کا مخرج 8، ثلثان کا 3، سدس کا 6. اور جب یہ ایک قسم کے سہام جمع ہو تو جو سب سے چھوٹا ہوگا وہی مخرج بنے گا. اور جب قسم اول قسم ثانی کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو نصف جب مخلوط ہوگا 6، ربع جب مخلوط ہوگا تو 12 مخرج ہوگا، اور ثمن جب مخلوط ہوگا تو 24 مخرج ہوگا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.